وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، تم سے لڑے، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو اکثر بتایا جاتا ہے نا جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ بھی اس کے خلاف ہے یہ آیت، کہ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، ایک خاص لیول تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ مسلم شریف میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کوئی درخت نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، جو لوگ میدان جنگ میں نہیں آئے ہوئے ان کو قیدی نہیں بنانا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر فتح کیا ہے تو جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے وہ تو چند ایک لوگ تھے، اب جو شہر کے اندر عوام ہے اس عوام کو اپنا غلام نہیں بنانا۔ آپ دیکھ لیں، ورنہ تو مسلمانوں کی لونڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اگر یہی ہوتا۔ یہ لونڈیاں صرف وہ عورتیں تھیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی، بارڈر کے اوپر، ان کو لونڈیاں بنایا گیا۔ لیکن ان کے بھی حقوق ہیں کہ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے۔ اس میں بھی کہا گیا کہ ان عورتوں کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، ان کو ایک آزاد عورت والا سٹیٹس دو، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ باقی جو اپنے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، نہ وہ غلام بنائے جائیں گے، نہ ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں گی، صرف یہ ہوگا کہ وہ جزیہ دے کے رہیں گے۔ اور جزیہ ایک ٹیکس تھا جو وہ وصول کیا جاتا تھا مسلمانوں کی جانب سے، کافروں سے، اس کے اگینسٹ وہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اگر کوئی علاقہ مسلمان خالی کرتے تھے تو وہ ان کو اس سال کا جزیہ واپس کر دیتے تھے کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اپنے جو 4 دینار ہیں، 4 سونے کے سکے سال میں دیے جاتے تھے، یہ پاس رکھو اپنے۔ تو اس وقت کے قبائلی دور میں جب ہر وقت قتل و غارت کا خطرہ لگا رہتا تھا، 4 دینار کے عوض پورے سال کی آپ کی سیکیورٹی اگر مل جائے تو کوئی مہنگی نہیں ہے۔ اور یہ کافروں سے جزیہ لیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بھی لیا جاتا تھا وہ زکوٰۃ، مسلمان بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے جو ہے وہ، بلکہ آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب اسلام کی یعنی حدود پھیلنی شروع ہوئی اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو یعنی کچھ گورنروں کی جانب سے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو یہ لکھا گیا خط کہ اگر اس طریقے سے تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے رہے تو یہ تو ہمارے جزیے کی رقم ہی کم پڑ جائے گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیکس کلیکٹر نہیں بنا کے بھیجا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ہماری تو یہ کامیابی ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، بھلے اسی وجہ سے کر لے کہ وہ جزیے سے بچ جائے، لیکن اسلام میں جب آئے گا تو وہاں بھی اس کو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ لیکن اصل یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جزیے سے بچنا تھا۔ جزیہ کیا تھا؟ اس سے زیادہ مال تو وہاں کے ڈاکون سے لوٹ کے لے جاتے تھے، رومن امپائر کے بدماش جو ٹیکس کلیکٹر تھے وہ آ کے لے کے چلے جاتے تھے۔ 4 دینار تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے۔ مسلمانوں کے وہ اخلاق سے متاثر ہوئے کہ مسلمان اتنے اپ رائٹ ہیں، اتنے انصاف پسند ہیں، اتنے منصف مزاج ہیں، اس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا قتال کرنا ہے لیکن حد سے نہیں بڑھنا، اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے، یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں آپ نے اگر مخالف فریق کے ساتھ کوئی عہد کیا تو وہ عہد توڑ دینا ہے، وہ تو حرام ہے۔ وہ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر کافر کے ساتھ عہد ہے آپ کا تو عہد کو اعلانیہ توڑیں گے، اور اس کو بھی مطلب ایک وقت ملے گا کہ وہ بھی جنگ کی تیاری کرے۔ جب تک آپ عہد اعلانیہ نہیں توڑیں گے آپ اس کے ساتھ گریلا وار بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستانی حکومت کی مخالفت کی تھی اس بات پہ کہ یہ فوجیں کشمیر میں داخل کریں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا سے جہاد کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ملکوں کی باؤنڈری میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ اندر خانے تو فوجیں داخل کریں اور اوپر امن کا معاہدہ چل رہا ہو، یہ غلط ہے۔ آپ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں کہ آپ ہمارے دشمن ہو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں وہ حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر سے ایک معاہدہ چل رہا تھا، تو اس معاہدے کی مدت جب بالکل قریب ہوئی تو پورے ہونے کی، تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی ان کے بارڈر پہ لا کے فوجیں بٹھا دی
جیسے ہی کل کی ڈیٹ میں یہ معاہدے کی ڈیٹ اینڈ ہوگی تو ان پہ ٹوٹ کے ان کا وہ علاقہ ان سے چھین لیں گے. تو وہاں پہ ایک صحابی جو تھے سیدنا عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے مسلمانوں کی فوج میں سے نکل کے بارڈر پہ سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ ختم نہ کرو اس طرح ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو حضرت معاویہ کو، حالانکہ وہ اتنے سخت مزاج حکمران تھے، اس صحابی کے سٹینڈ کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑ گیا. تو اب دیکھ لیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. جنگ دھوکے کا نام ہے. مراد یہ کہ جنگ میں آپ توریہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں ہے زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور بہتا ہوا لہو بھی کھا سکتے ہیں. چاروں چیزیں جو منع ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اس کے بھی اصول ہیں. اور محبت کے تو اصول اتنے اسٹرکٹ ہیں اسلام کے اندر کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان کے بارے میں بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے عشق دے چلے نمبر لے گئے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ عقل والی جو روش ہے اس کو سپورٹ کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اور اسی دوران وہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے نا سہیل ابن عمر، وہ مسلمان اس کا بیٹا ہو چکا ہوا تھا، وہ خود کافر تھا ابو جندل، اور وہ اپنے باپ کی بیڑیاں چھڑوا کے تو وہیں پہ پہنچ گیا مسلمانوں کے اس معاہدے کے دوران. حالانکہ اس وقت یہ تو ایک سمجھ لیں بونس کے طور پہ اسے لیا جا سکتا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو، معاہدہ لکھا جا چکا ہے. حالانکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی، وہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا تو واپس کیا جائے گا. تو وہ جب معاہدہ لکھ رہے تھے وہ اس کے بعد تو مسلمان کو ہو کے نہیں آیا تھا، وہ تو پہلے کا مسلمان تھا، وہ تو اس دوران ہی آ گیا تھا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ اس معاہدے میں لائن نہیں کرتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام اتنے اپ رائٹ تھے کہ کسی دور کے درجے میں بھی میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے جنگ میں بھی خیال رکھا، ابو جندل کو سہیل ابن عمر کے حوالے کر دیا. حالانکہ صحابہ کو اس وقت بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ ظالم شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرے گا، لیکن ظاہر ہے صحابہ تو سمعنا وأطعنا، یا رسول اللہ جو آپ نے کہا مان لیا. ٹھیک ہے، اذانیں شروع ہوگی انشاءاللہ، بقیہ کی کلاس اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی، اذان کے وقفے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز مسلمانوں کو دی ہیں کہ ایک لمٹ کو آپ نے کراس نہیں کرنا. اب وہی گفتگو آگے چل رہی ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو اسی علاقے سے نکال دو جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا یا نکال دیا، یعنی مکہ سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا، کسی کی زندگی یقیناً بنا دینا، اس کو آزمائش میں ڈال دینا، یہ بڑا جرم ہے قتل کرنے سے. انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا، یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں سی اور یہ اپنے رحمی رشتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ. لیکن جب اسلام کی باری آئی تو انہوں نے مطلب ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا. یہ چیز نہیں خیال کی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا، ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب عدلے کا بدلہ ہوگا، لیکن لمٹ کراس نہیں ہوگی. جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم اتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہو. اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے بنیاد بناتے ہوئے پھر جو قریش کے قافلے تھے نا، ان کے اعتبار سے
ان کا مال لوٹنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی اس کے ایکویلنٹ، جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے مکے میں ہتھیا لیا تھا مال، تو سورۃ الانفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گا۔ تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے تجارتی قافلہ، اس میں کوئی سیکیورٹی گارڈز کوئی نہیں ہے، نہتے ہوں گے، ہم فوراً کر لیں گے۔ لیکن سورۃ الانفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو مسلمان چاند ایک وہ ڈنڈے اور تلواریں تھوڑی سی لے کے نکلے تھے کہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں تو اب تمہیں لڑواؤں گا ان کے مسلح لوگوں کے ساتھ۔ 1000 کے قریب وہ لوگ آ گئے، یہاں پہ 313 ہیں، وہ بھی نہاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں یا کوئی اونٹ ہے ہی کوئی نہیں تھے کہ وہ مطلب وہ لے کے نہیں آئے، اتنے غریب تھے، نہیں تھا، وہ بس نکلی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تھے۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا نا کہ نہتے لوگوں سے آرمڈ 1000 لوگ وہ مروا دیے جائیں، وہ عربی جو جنگجو مشہور تھے۔ تو پھر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ ان آیات کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی قاتل یعنی اس کو کافر کو پاؤ نہ قتل کر دو۔ تو یہ صرف اس آیت کو اس طرح نہیں لینا ہے، یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو مکے کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی کو کافر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو فتنہ انگیزی ہے نا جو انہوں نے مچائی ہے، یعنی زمین کے اندر انہوں نے فساد فی الارض جو کر دیا ہے، یہ بڑا جرم ہے کافروں کا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے جرم کو مٹانے کے لیے کبھی کبھار قتال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے اگر کسی کے اپینڈکس ریموو کرنا ہے تو آپ کو نشتر چلانا پڑے گا، کیونکہ آپ بڑی کاز کے لیے کر رہے ہیں۔ نشتر چلنے سے تو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی، اتنا حصہ جلد کا کٹ جائے گا، بعد میں ریکور ہو جائے گا، لیکن اگر اپینڈکس اندر پھٹ گیا تو بندہ ہی فارغ۔ تو ایک شخص جو جان سے جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا آپریشن کر لیا جائے، بائی پاس کر لیا جائے یا کوئی اور، تو یہ چیز اس کے لیے سود مند ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے قتال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہنا کہ لڑائی بری بات ہے تو یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے، بلکہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہے۔ اور والفتنۃ اشد من قتل، من القتل، فتنہ جو ہے وہ تو خود قتل سے بڑھ کے چیز ہے۔ تو فتنے کو مٹانے کے لیے چھوٹی چیز کرنا لاجیکلی صحیح ہے، سمجھ رہی بات کی؟ لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ، جنگ کے بھی اصول ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھنا مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، وہ حرمت والی جگہ ہے، وہ مکے کی سرزمین ہے، وہاں حرمت والے مہینوں میں تو ویسے ہی جنگ منع تھی، عام حالت میں بھی مکے کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اگر حرم کا وہی خیال کرنا چھوڑ دیں اور وہ تمہارے ساتھ قتال کے اوپر اتر آئیں، تم سے جنگ کے اوپر آمادہ ہو جائیں، پھر تمہیں اجازت ہے، پھر تم کعبے میں بھی قتال کر سکتے ہو۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھی کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، پھر تو کعبے کی عمر سے بڑھ کے مسلمان کی جان کی حرمت ہے نا، اس کی جان بچانا ضروری ہے نا، مسلمان کی جان کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ وہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے۔ اس کی مرفوع روایت بھی ہے، موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت یا مومن کی جان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اگر کعبے میں کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم قتال کر سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے حرم میں بھی، تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے تو بے شک پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ خود ہی کنفرنٹریشن اوائڈ کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں فتنے سے، تو پھر تم بھی یعنی معافی کی روش اختیار کرو۔